سانحہ کربلا کیوں واقع ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں، کیا عوامل تھے، کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے، یہ سب باتیں آپ کو ہمارے نئے سلسلے واقعہ کربلا قدم بقدم میں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ واقعہ کربلا کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اگلی ویڈیو تک جڑے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس واقعے کی بنیاد کہاں سے پڑی اور صحیح معنوں میں یہ واقعہ کس دن سے پیش آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے سنہری دور خلافت کے 20 سال مکمل کر رہے تھے۔ ایک دن ان کو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت ذی فہم، ذی شعور، سیاست والے اور سمجھدار صحابی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر کر دیں اور عام مسلمانوں سے ولی عہد کی بیعت لے لیں، اور اس کے لیے ان کے بیٹے یزید کا نام پیش کیا، جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل تیار نہ ہوئے۔ تو ان کو اور بھی دوسرے لوگوں نے یہ بات سمجھائی کہ اب پہلے والا دور نہیں رہا، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے دور میں جیسے خلافت منتقل ہوئی وہ دور اب نہیں رہا، وہ تعظیم، وہ خلوص، وہ لوگوں کی دیانت داری، یہ سب کچھ بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دور میں عام لوگ وہ صحابی رسول تھے جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 50 سال گزر چکے ہیں، نئی نسل نے پرانے لوگوں کی جگہ لے لی ہے، ان کے اندر وہ صفات باقی نہیں ہیں، اس لیے نظام حکومت کو صحیح طور پر چلانے کے لیے کسی مستحکم نظام اور مستحکم طاقت کی ضرورت ہے، جو کہ مستحکم خاندان کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے یزید سے زیادہ موزوں اس وقت کوئی نہیں۔ ابھی ایوان عمارت میں یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ عراق اور شام، کوفہ اور بصرہ سے خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ بہت سے لوگ یزید کی ولی عہد کی خلافت پر بیعت کر چکے ہیں اور پورا عراق اور شام یزید کے ساتھ ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، ما سوا اصحاب مدینہ اور اصحاب مکہ کے اور چند کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جا کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بات کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کا رخ سفر کیا۔ وہاں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نصیحت حاصل کی کہ جو صحابہ کرام یزید کی خلافت پر راضی نہ ہوں ان سے کسی قسم کی سختی اور جبر نہ کریں، جس پر انہوں نے شکایت بھی کی کہ کیا میں ان کا خلیفہ نہیں ہوں، کیا میری بات ماننا ان کے لیے ضروری نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بے شک ہے، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ان سے کسی قسم کا تشدد اور جبر نہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور جا کر ان 5 کبار صحابہ کرام سے ملاقات کی، جن میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم شامل تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور یہ حسب نصیحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے زبردستی کیے بغیر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد بقضائے الہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے۔ یزید نے خلافت کا دعویٰ کر دیا، عام مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان 5 صحابہ کرام جو یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے مخالف تھے، ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر انتقال فرما چکے تھے، باقی 4 صحابہ کرام میں 2 صحابی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کا شیرازہ نہ بکھرے، اس وجہ سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ باقی عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہما اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اس دوران یزید نے مدینہ کے والی ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ ان حضرات سے بیعت لو، تو اس والی نے گزشتہ والی مروان بن حکم سے، جس سے اس کے تعلقات ناخوشگوار تھے، مگر اس کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کس طرح سے ان 2 حضرات سے بیعت لی جائے۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر عام نہیں ہوئی ہے، موقع اچھا ہے، ان دونوں حضرات کو بلاؤ اور بیعت کے لیے کہو، اگر وہ تیار نہ ہوں تو ان کو یہیں پر نعوذ باللہ شہید کر دو۔ ولید کو یہ بات سمجھ آئی اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ ادھر یہ 2 حضرات مسجد کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے قاصد سے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا اور تجسس ہوا کہ یہ وقت تو والی کے مجلس کا نہیں ہے، ایسے وقت میں بلانا کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی فراست اور ذکاوت سے سمجھ گئے
کہ کہاں یہ دو حضرات ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور آج بیٹھ کر باہمی مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ان دونوں کو یزید سے بیعت کے لیے بلا رہے ہیں۔ دونوں نے مشورہ کیا، جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لے جاتا ہوں اور باہر رکھتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو ان کو اندر بلا لوں گا۔ وہاں پہنچے تو وہی ہوا جس کا ان کو خدشہ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور یزید سے بیعت کے لیے کہا گیا، جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے جیسے آدمی کو یہ زیبا نہیں کہ چھپ کر بیعت کروں۔ آپ مسجد میں سب کے سامنے یہ بات پیش کریں، جو کرنا ہوگا میں وہ سب کے سامنے کروں گا۔ ولید یہ بات مان گیا، مگر مروان نے اس کو کہا کہ ان کو جانے نہیں دو، اگر یہ آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو کبھی نہیں آئیں گے، ان کو یہیں پر نعوذ باللہ شہید کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔